صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں. بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے، اور وہ ستون ہے ہمارا وفاقی نظام. ایک وفاق کے ماتحت 4 وحدتیں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے حقوق آئین کی روح سے متعین ہے. ہم آئین کی روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں. ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے. سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام، ان کے بچوں کا حق ہے. پنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے، اور کوئی ان کے حق کو چیلنج نہیں کر سکتا آئین پاکستان کی روح سے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے وسائل کے مالک نہیں ہیں؟ اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں غدار کہا جاتا ہے. یہ غداری نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے. اور آئین ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرد کے درمیان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں. تم جنگ چھیڑ دو، قومیں لڑتی رہیں، خون بہتا رہے، اور طاقتور ادارے امن کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم امن کے لیے آئے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں. مسلح گروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے. حکومتی رفت نہیں ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں. اور اب تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر سے نہ نکلے. کیا اس حد تک ہم چلے گئے؟ سی پیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے، آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. ڈالر کمانے کے طریقے ہیں.